السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پریویس لیسن میں چیپٹر سٹارٹ کیا تھا شیخی اور اس کا مفہوم، شیخی کا مفہوم اور شیخی اور اسلامی تعلیمات ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے فرسٹ پیج کی لاسٹ لائن سے۔ انسانوں کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں اس میں کئی خامیاں بھی ہیں، اور ان میں شیخی مارنا بہت ہی بڑی اخلاقی برائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، بہت سی اس کے اندر عادات ہیں، اطوار ہیں، ان میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور ان برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی ہے جو شیخی مارنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے۔ بعض لوگ علم، مال، جاہ و مرتبہ اور عہدے کی وجہ سے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ اگر بہت زیادہ علم حاصل کریں، بہت عالم و فاضل ہو جائیں تو شاید اس لیے گھمنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا جاہ و مرتبہ کی وجہ سے، یعنی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو بہت زیادہ، یا عہدہ بہت ہو، بڑے اونچے عہدے پر فائز ہیں، مقام بلند ہے، تو اس کی وجہ سے گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اسے شیخی مارنے اور بڑائی جتانے کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے تو ہر حال میں اللہ اپنی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے مجھے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیاوی آسائشوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کا معیار تقویٰ ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اسے بجائے یہ کہ مختلف چیزوں یا نعمتوں کے اوپر گھمنڈ کرے یا تکبر کا شکار ہو، اسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ماننا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے یہ تو انسان تو اس کے قابل تھا ہی نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسے یہ چیزیں عطا کی، نعمتیں عطا کی، تو ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں عطا کی ہیں، آسائشیں دی ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر انسان عظمت اور سربلندی کا سبب، اگر کوئی بھی چیز جو ہے انسان کے لیے عظمت اور سربلندی کا سبب ہے تو وہ ہے تقویٰ۔ اگر وہ پرہیزگار ہے، دیندار ہے، نیک ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کسی ایک شخص سے برتری رکھ سکتا ہے، عظمت رکھ سکتا ہے۔ ادروائز دنیاوی کوئی چیز، مال، دولت، جاہ، مرتبہ، کچھ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ سربلندی کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے، بڑائی کا سبب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر او انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انا بے شک اکرمکم تم میں سے کرامت والا، بزرگی والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقویٰ کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالی علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے باخبر ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ کہاں پر فرمایا تھا؟ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے سوشل سٹڈیز میں بھی پڑھا ہے، اسلامیات میں کئی جگہوں پہ پڑھا ہے۔ یہ خاص طور پر جو بیان ہے، کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لیکن یہ الفاظ خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے ہیں، جب آپ نے آخری خطبہ دیا تھا۔ اور غرور اور شیخی اور خود پسندی ایسا بدترین عیب ہے جو ہر بھلائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک شیطانی جذبہ ہے جو شیطانی کاموں کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے، خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندوں میں بڑائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔
یعنی یہ جو انسان کے اندر اگر مال و دولت، رتبہ یا عہدے کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہمیں بہت سی نظر آتی ہیں ہمارے ہاں. اگر آپ نیوز دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کسی کو کہ بچے پر تشدد کر دیا، ملازمہ پر تشدد کر دیا، پولیس نے اس طریقے سے کر دیا، گاڑی روک لی تو مار پیٹ شروع کر دی. کس وجہ سے؟ کسی کو عہدے کا غرور ہے، کسی کو دولت کا غرور ہے، کوئی اس تکبر میں مبتلا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو میں سب سے بڑا ہوں. تو یہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں غرور اور تکبر کی وجہ سے. تو یہ ایک انسان بدترین عیب ہے، بہت بری بیماری ہے، برائی ہے انسان کے اندر اگر وہ شیخی اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہر اچھائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہر بھلائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. یہ انسان کوئی نیکی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک شیطانی جو ہے وہ کام ہے، شیطانی جذبہ ہے. جب انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے بیسیکلی وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطانی جذبہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جہاں شیطان موجود ہوگا وہاں پر کوئی اچھائی کا کام ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور انسانوں کے اندر اگر ذرا سا بھی یہ گھمنڈ آتا ہے تو یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارے پروردگار نے تم سے فرمایا ہے، تمہارے رب نے، ربکم تمہارے رب نے، قولا فرمایا ہے، ادعونی مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا سنوں گا، تمہاری پکار سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، تکبر میں آ کر عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم تو وہ لازمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، داخرین ذلیل و خوار ہو کر. یعنی وہ لوگ جو تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا کرتے بھی ہیں تو اس سے پکارتے نہیں ہیں، دعا نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آج کی ریڈنگ کافی ہے. میں ایکسرسائز میں آپ کو کوشچن دیکھتے ہیں. پریویس لیسن میں ہم نے کوشچن نمبر 1 کیا تھا، آج ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں. تکبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں. پیج 68 پر لاسٹ پیراگراف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے شروع کریں گے، اور حقیر سمجھے. ٹھیک ہے جی، کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 3 ہے، شیخی کے بارے میں لوگوں کے رویے بیان کریں. اس کے لیے چھوٹا سا آنسر ہم لکھیں گے پیج 68 کی لاسٹ لائن سے، انسانوں کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں، یہاں سے شروع کریں گے اور نیکسٹ پیج پر فرسٹ لائن میں ہی ختم کریں گے، بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں. یہاں تک یہ شارٹ آنسر ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. کوشچن نمبر 2 اور 3 آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.